حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر ایک تاریخی خطبہ دیا۔ خطبے کو آج بھی وہ سنہری الفاظ کی شکل میں تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نکلے تھے۔ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت حسین جو تھے وہ باغی تھے، حضرت حسین خلافت کے چکروں میں تھے، حضرت حسین اپنی جو ہے سرداری لینا چاہتے تھے۔ یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جن کے سینے اہل بیت کی محبت سے خالی ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر اپنا سارا جو مقصد تھا خروج کا وہ بتایا۔ اب وہ جو اس خطبے کو نہیں پڑھ رہا اور پھر اس خطبے کو پڑھے بغیر حضرت حسین پر تہمت لگا رہا ہے، کتنا بدبخت ہے، کتنا بڑا منافق ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى سلطانا جائرا، کہ جس نے کسی ظالم بادشاہ کو دیکھا، ایسا ظالم بادشاہ ہے مستحلا لحرم اللہ، جس نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے دیا، ناقضا لعہد اللہ، اللہ نے جو عہد لیا تھا اس کو توڑ رہا ہے، مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف چل رہا ہے، حضور کی تعلیمات کو چھوڑ رہا ہے، یعمل فی عباد اللہ، اور اللہ کے بندوں کے اندر کیا کر رہا ہے، اللہ کے بندوں پر بالاثم والعدوان، اللہ کے بندوں پر بھی ظلم کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، عدل و انصاف جو ہے اس کو چھوڑ رہا ہے، ظالم کا جو ہے ساتھی ہے مظلوم کو چھوڑ رہا ہے، ظالم کا دستے بازو بن رہا ہے، مظلوم کو بیار و مددگار چھوڑ رہا ہے۔ فرمایا فلم یغیر، اور وہ بندہ جو یہ سارے حالات دیکھ رہا ہے، فلم یغیر ما علیہ، جس پر یہ بادشاہ ظالم ظلم کر رہا ہے، اور یہ جو بادشاہ جس نے عدل و انصاف کا دامن چھوڑا ہے، تعلیمات مصطفیٰ کو چھوڑا ہے، سارا کچھ دیکھ رہا ہے، اور لیکن اس کے باوجود یہ بندہ اس بادشاہ کو منع نہیں کر رہا، اس کے خلاف نہیں نکل رہا۔ فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخل مدخلہ، اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کو ظالم بادشاہ کے ساتھ جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ پھر حضرت حسین نے فرمایا الا ان ہؤلاء، بے شک یہ وہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا، قد لزموا طاعت الشیطان، ان لوگوں نے کیا کیا ہے، شیطان کی پیروی اختیار کر لی ہے، شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، عدل و انصاف نہیں کر رہے، لزموا طاعت الشیطان، شیطان کی جو ہے اطاعت، شیطان کی پیروی جو ہے کر رہے ہیں، وترکوا طاعت الرحمن، اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال لیا، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، اللہ کے احکام پر نہیں چل رہے، اللہ کے احکام کو زمین پر رائج نہیں کر رہے، اللہ کے احکام کو اللہ کے بندوں پر جو ہے نافذ نہیں کر رہے، وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، زمین میں فساد پھیلا رہے، زمین کو گندا کر رہے، ظلم سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکے سے، غیبت سے، اور زمین کو گندا کر رہے ان چیزوں سے۔ اور فرمایا وَعَتَّلُوا حدود اللہ، اور اللہ کی حدود کو انہوں نے توڑ دیا ہے، اللہ کی حدود کو کراس کر لیا ہے۔ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، اور جو بیت المال ہے اس کو اپنی جاگیر سمجھ رہے ہیں، اس میں سے جیسے ہم خرچ کریں اپنی ذات پر، اپنے دوست احباب پر، جیسے اس میں سے خرچ کریں، یہ تو ہمارا اپنا ہی بیت المال ہے، اس میں سے لوگوں کا کوئی حق نہیں۔ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، کیا کر رہے ہیں کہ بیت المال کو اپنی جاگیر بنا لیا انہوں نے۔ وَأَحَلُّوا حرام اللہ، اور اللہ نے جو حرام کیا ہے اس کو حلال کر لیا، شراب پی رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جتنے بھی اللہ کے سود حرام کر دیا اللہ نے، جتنے بھی اللہ کے حرام کردہ چیزیں ان کو یہ لوگ حلال کر رہے ہیں۔ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اور اللہ کے جتنے بھی حلال کردہ کام ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو یہ حرام کر رہے ہیں۔ تو اب ضروری ہے کہ ان کے لیے نکلا جائے، اب ضروری ہے کہ آل رسول حضرت حسین ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے، ضروری ہے کہ ان کو بتا دیا جائے رہتی دنیا تک کہ حق کے ساتھ رہنا، حق کے لیے مر جانا، مٹ جانا، کٹ جانا، لیکن حق کے بارے میں کبھی کمپرومائز نہ کرنا، غیرت پر کبھی کمپرومائز نہ کرنا، اور ظالم کے سامنے کبھی جھکنا نہیں، سر دن سے جدا بے شک کروا دینا۔